خواب کی کئی کیفیات ہیں. ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت کوئی ہو، مبشرات ہوں. دوسری ہمارے ہی اپنے خیالات خواب بن کے آ جاتے ہیں. اور تیسری شیطان کی اثر انگیز، کہیں نہ کہیں شیطان کی طرف سے کوئی ڈرانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے کوئی خواب شیطان بھی دکھا دیتا ہے. تو تین ہیں. تعبیر اگر ہے تو صرف پہلے کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبشرات ہوں، باقی دونوں کی تعبیر کا کوئی تعلق ہی نہیں، چاہے کتنے لمبے خواب کیوں نہ ہوں. اور پھر جو آدمی جتنا سچا ہوگا حدیث کے مطابق اس کا خواب اتنا سچا ہوگا. اس اصول پہ انبیاء کے جو خواب تھے قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر، نبی علیہ السلام کے عمرے والے خواب کا ذکر، اور ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر کہ بیٹا ذبح کر رہا ہوں. تو اس پہ آتے ہیں ہم، دیکھیں ہم کتنے سچے. پھر بعض لوگ خواب دیکھ کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اونچی شے سمجھنے لگتے ہیں، بڑی پہنچی ہوئی سرکار. سچا خواب کافروں کو بھی آیا ہے. ہم تو خواب دیکھ کے اپنی ولایت کے قائل ہونے لگ جاتے ہیں، اپنے ہی معتقد ہونے لگ جاتے ہیں. اگر سچا خواب یاد رکھیے، سچا خواب ولایت کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی مجھے خواب نظر آتے ہیں بڑے سچے ہوتے ہیں. تو کیا ہو گیا سچے ہوتے ہیں؟ وہ تو عزیز مصر کو بھی نظر آیا تھا سچا خواب، یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی تھی. وہ دو جو قیدی تھے انہوں نے بھی تو خواب ہی بتائے تھے اپنے. مسلمان تو دور کی بات، کافر کے خواب بھی سچے ہو جاتے ہیں. تو خواب دیکھ کے خوابوں کا شہزادہ نہیں بننا چاہیے. پھر خواب شریعت میں کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں. مثال کے طور پر کل ایک آدمی کو خواب دیکھے میں جی پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہوں. صبح اٹھ کے وہ کہے جی میں نے پرائم منسٹر ہاؤس جانا ہے. تو بھائی کیوں جانا ہے؟ میں نے خواب دیکھا میں پرائم منسٹر بن گیا. اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کو جوتے لگائیں گے. بھائی اپنا عقل کا علاج کر، آپ کو مینٹل ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت ہے، پرائم منسٹر ہاؤس جانے کی نہیں. تو خواب دیکھ کے ولایت کا یقین کس بنیاد پہ بھی؟ تو یہ باتیں غلط ہیں. باقی خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور سچے آدمی کو سچے خواب آتے ہیں. یہ باتیں بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خواب کی تعبیر پوچھا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، دیا کرتے تھے. برا خواب دیکھیں تو کیا کریں اور اچھا خواب دیکھیں تو کیا کریں؟ اچھا خواب دیکھیں تو بہتر تو یہ کہ زیادہ اس کا ذکر نہ کیا جائے، اور اگر ذکر کرنا بھی ہو تو حدیث میں آ گیا حبیب اور لبیب، جو آپ کا خیر خواہ بھی ہو اور دینی علم بھی رکھتا ہو، سمجھ بوجھ رکھتا ہو، اس سے پوچھ لیا جائے. ایسے ہی نہ پوچھا جائے، کوئی سمجھدار آدمی سے پوچھا جائے، اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے اچھے خواب کے اوپر. بس اس کے اوپر کوئی ولایت نہیں ہے کہ جی آپ نے اتنے خواب دیکھے تھے تو آپ کو اتنے مزید جنت کے درجے مل جائیں گے. ایسا نہیں ہے، گو اچھے خواب ہوں. دوسری بات، برا خواب دیکھیں تو کیا کریں؟ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ہمیں بتا دیا. برا خواب اگر کوئی دیکھے تو اٹھ کے نا دائیں طرف 3 دفعہ تھتکار دے. بھئی کارپیٹ ہے، کارپیٹ پہ تھوکنا مشکل ہے، آپ ٹیشو پیپر لے لیجئے، اس پہ کر لیجئے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائیے، اور کسی سے ذکر نہ کریں. ختم. فرمایا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، جس زبان سے جو نکلا ہمیشہ حق نکلا. پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو کسی کو بتانے کی برے خواب کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے انشاءاللہ. خواب کی وجہ سے بندہ بیمار ہو سکتا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان نے خواب دیکھا، اس کے اثرات آ گئے تو کچھ طبیعت کے اوپر بوجھ آ جائے. اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، توکل رکھنا، بس سب چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. اٹھ کر آیت نماز پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ لے، کروٹ بدل لے اور دماغ سے نکالے. کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی یاد میں لگا رہے تو بس اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرما دیں گے. تاہم جس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس نے پھر حضور ہی کو دیکھا، اس نے کچھ اور نہ دیکھا. یہ بھی پکی بات ہے. شیطان اور انسانوں کی شکل بنا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ نہیں آ سکتا. یہ بات بھی سمجھنے والی ہے. اچھا خواب دیکھیں الحمدللہ،
برا خواب دیکھیں تو اعوذ باللہ پڑھ لیں بس. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.